ایک خاموش طاقت کی کہانی۔ سوچئے، ایک ایسا ملک جو نقشے پر مشکل سے نظر آتا ہے، رقبہ اتنا کم کہ کئی شہروں سے بھی چھوٹا اور آبادی اتنی محدود کہ کسی بڑے ملک کے ایک ضلع کے برابر، لیکن اس کا اثر ایسا ہے کہ دنیا کی بڑی طاقتیں اس سے معاہدے کرتی ہیں۔ یورپ سردیوں میں اسی کی طرف دیکھتا ہے، ایشیا اپنی فیکٹریاں اسی کے دم پر چلاتا ہے، اور امریکہ اسے نظر انداز نہیں کر سکتا۔ یہ کوئی اتفاق نہیں، یہ ایک سوچی سمجھی منصوبہ بندی اور بہترین حکمت عملی ہے۔ یہ ملک ہے قطر۔ قطر کوئی روایتی طاقت نہیں ہے۔ یہ نہ فوجی طاقت سے دنیا کو ڈراتا ہے اور نہ آبادی کے زور پر اپنی بات منواتا ہے۔ قطر کی اصل طاقت زمین کے نیچے چھپی قدرتی گیس ہے۔ یہ دنیا کی سب سے قیمتی اور سب سے زیادہ طلب میں رہنے والی توانائی ہے۔ قطر کے پاس دنیا کا سب سے بڑا قدرتی گیس فیلڈ نارتھ فیلڈ ہے، جو اتنا بڑا ہے کہ اسے ایران کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے۔ لیکن کمال یہ ہے کہ قطر نے اس دولت کو صحیح وقت پر صحیح طریقے سے استعمال کیا۔ جب دنیا تیل پر منحصر تھی، قطر گیس پر آ گیا، اور جب دنیا پائپ لائنز کے جھگڑوں میں الجھی تھی، قطر LNG یعنی لیکوڈ نیچرل گیس پر شفٹ ہو گیا۔ گیس کو مائع بنا کر جہازوں کے ذریعے دنیا بھر میں بھیجنا ہی وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جہاں قطر سب سے آگے نکل گیا۔ آج قطر دنیا کا سب سے بڑا LNG ایکسپورٹر ہے۔ یوکرین جنگ کے بعد جب یورپ میں گیس کا بحران آیا تو جرمنی، فرانس اور اٹلی جیسے ممالک نے قطر کے دروازے کھٹکھٹائے۔ قطر نے دروازہ تو کھولا، مگر اپنی شرطوں پر۔ اس نے 20 سے 27 سال تک کے طویل مدتی معاہدے کیے۔ جاپان، جنوبی کوریا اور چین کے ساتھ بھی قطر نے صرف گیس نہیں بلکہ اپنا مستقبل بیچا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج قطر کی معیشت تیزی سے بڑھ رہی ہے اور وہ GDP کے لحاظ سے دنیا کے امیر ترین ممالک میں شامل ہے۔ لیکن قطر صرف گیس تک محدود نہیں۔ یہاں سیاست بہت خاموشی اور مہارت سے کھیلی جاتی ہے۔ قطر کا کردار بڑا عجیب ہے۔ ایک طرف وہاں امریکہ کا سب سے بڑا فوجی اڈہ العدید ہے، تو دوسری طرف وہ طالبان اور حماس کے ساتھ بھی مذاکرات کا مرکز ہے۔ وہ اسرائیل سے بھی بات کرتا ہے اور غزہ میں جنگ بندی کے لیے بھی کوششیں کرتا ہے۔ قطر نے خود کو ایک بہترین میڈییٹر یعنی ثالث بنا لیا ہے، جو لڑتا نہیں بلکہ بند دروازوں میں بات کر کے بڑے بڑے مسائل حل کراتا ہے۔ چاہے افغانستان سے امریکی انخلا ہو یا قیدیوں کا تبادلہ، قطر ہر جگہ خاموشی سے موجود رہتا ہے۔ اسی لیے اسے مڈل ایسٹ کا سوئٹزرلینڈ بھی کہا جاتا ہے۔ تاہم اس طاقت کی اسے قیمت بھی چکانی پڑی۔ 2017 میں سعودی عرب، UAE اور دیگر ممالک نے قطر کا بائیکاٹ کیا، سرحدیں بند کر دیں تاکہ اسے جھکایا جا سکے، لیکن قطر نہیں جھکا۔ اس نے اپنی سپلائی چین بدلی، نئے اتحادی بنائے اور اپنی خود مختاری ثابت کی۔ 4 سال بعد جب بائیکاٹ ختم ہوا تو قطر پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکا تھا۔ اس نے سیکھ لیا کہ مستقبل صرف گیس پر نہیں چھوڑا جا سکتا، اس لیے اس نے سیاحت، ٹیکنالوجی اور اسپورٹس میں سرمایہ کاری شروع کی۔ ورلڈ کپ 2022 صرف فٹ بال کا میلہ نہیں تھا، بلکہ قطر کا ایک سافٹ پاور شو تھا جس نے دنیا کو اپنا جدید انفراسٹرکچر اور نظم و ضبط دکھایا۔ اب قطر نیشنل ویژن 2030 کے تحت AI، اسمارٹ سٹیز اور گرین انرجی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ وہ اپنی گیس کی پیداوار کو 142 ملین ٹن تک لے جا رہا ہے تاکہ عالمی منڈی پر اس کا کنٹرول برقرار رہے۔ اس کا سوورن ویلتھ فنڈ دنیا کے بڑے بڑے برانڈز، بینکوں اور ریل اسٹیٹ میں خاموشی سے حصہ رکھتا ہے۔ اب سوال یہ نہیں کہ قطر امیر ہے یا نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ کیا قطر مستقبل میں مزید طاقتور ہوگا؟ جواب ہے ہاں، کیونکہ اس کے پاس وہ چیز ہے جس کی دنیا کو سب سے زیادہ ضرورت ہے: توانائی اور سمجھ بوجھ۔ اسے پتا ہے کہ کب کیا بیچنا ہے، کب خاموش رہنا ہے اور کب درمیان میں آ کر صلح کرانی ہے۔ قطر صرف ایک ملک نہیں بلکہ ایک اسٹریٹجی اور ایک سبق ہے کہ چھوٹے ہونے سے کوئی کمزور نہیں ہوتا بلکہ غلط فیصلوں سے کمزور ہوتا ہے، اور قطر نے فی الحال کوئی غلطی نہیں کی۔ اب سوال آپ سے ہے، کیا آنے والے سالوں میں قطر دنیا کی سب سے اہم طاقتوں میں ہوگا یا یہ طاقت کسی نئے ملک کے پاس چلی جائے گی؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں۔ ناظرین، حقیقی دنیا کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔